أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اپنے ماں باپ عطا فرمائے. گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں تھی اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں عطا فرمائے. پانی کی ضرورت ہے کہ بہترین شکل میں پانی تھکان اتارنے کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے رات کا نظام بنایا. ایسے دوستوں بزرگوں ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے. اللہ پاک نے ہدایت کا انتظام فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آسمانی کتابیں اتاری. اللہ پاک نے اجتماع جیسا ماحول بنایا. دین اور دین کی لائن کے مذاکرے کی مجلسیں قائم فرمائی کہ جس کے نتیجے پر اللہ پاک انسانوں کو ہدایت اور یہ ہدایت کی ضرورت مرنے سے پہلے ہے. اس لیے ہمارے امام صاحب کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بولو کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے نماز کے حالت کے اندر ہر بندہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے. فجر کی سنتوں میں، فجر کی فرض میں، ظہر کی سنتوں میں اگر ہم شمار کریں گے تو ایک دن کے اندر 50 مرتبہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر قبلے کی طرف باوضو اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے. جب انسانوں کی زندگی میں ہدایت کی نعمت آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا، کمائیوں کے نقشے صحیح ہو جاتے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہو جاتی. یہ آنکھوں سے یہ ماں باپ کو دیکھے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے حدیث سنائی کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت بھری نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر یہ دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو گئے، اس کی زبان کے بول صحیح ہو گئے. یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ غیبت نہیں کرے گا. ہدایت کا نور جب آ جاتا ہے تو اس کی زبان کبھی غیبت نہیں کرے گی. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بڑی عمر تھی، تقریباً 90 سال کی عمر ہے. اور آخری دنوں میں کوئی ان کا شاگرد ان کو وضو کرا رہا تھا اور وضو کے درمیان کے اندر اس سے کہہ رہے تھے کہ پوری زندگی نہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے نہ میں نے کسی کی غیبت کو سنا ہے. ہدایت کا نور جب آ جاتا ہے تو پھر آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ایک بزرگ ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ میرے مکان کے سامنے میں نے اپنے چھت کی طرف دیکھا تو سامنے کی کھڑکی سے نامحرم نظر آ گئی بھول سے. اس کے بعد سے لے کر 40 سال تک یا 20 سال تک میں نے اپنے گھر کی اور مکان کی چھت کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھنا ہی بند کر دیا. ایک مرتبہ بھول سے نامحرم پر نگاہ اپنی آنکھوں کی حفاظت.
اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستوں بزرگوں یہی چاہا جاتا ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ۔ ہم دنیا میں آزاد بن کر نہیں ہیں، جیسے چاہے ایسی زندگی گزارو، جیسے چاہے ایسے اپنا معاملہ کر لو، جس کو چاہے اس کو دیکھ لو، جو زبان میں آئے وہ بول لو۔ نہیں، ہماری تمہاری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بن جائے اور ہماری آخرت کی فکریں والی آ جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ ارے بولو کون کون مرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سبھی مرے۔ کل من علیہا فان، ہر آدمی کو مرنا۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی دین والی بن جائے، آخرت کے استحضار والی بن جائے۔ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو عمل کریں گے قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے کوئی گناہ اور نافرمانی، کوئی نہیں جانتا، بیوی کو پتہ نہیں، پارٹنر کو پتہ نہیں، ساتھ چلنے والے دوستوں کو پتہ نہیں، لیکن بولو تمام چیزوں کا باخبر کون ہے؟ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والا اور دلوں کے حالات اور وساوس کو بھی جاننے والا اللہ ہی ہے۔ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو اس بات کا استحضار ہوتا ہے میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور جب اللہ پاک کا استحضار ہو جائے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، بولو کوئی گناہ ہوگا؟ ارے بولو، کوئی نافرمانی ہوگی، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی برائی کرے گا؟ نہیں۔ جب معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، آدمی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ آخرت کا استحضار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آخرت کو یاد دلاتے ہوئے کتنی اچھی بات فرمائی کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ جیسے کسان اور مزدور اگر گیہوں کو بوئے گا، بولو کیا کاٹے گا؟ گیہوں۔ جو کو بوئے گا، بولو کیا کاٹے گا؟ گنے کو بوئے گا، گنا کاٹے گا۔ اور اگر کانٹے کو بوئے گا تو اس کو تو بونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے دوستوں بزرگوں اللہ کی طرف سے روزانہ 50 اور آپ نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 19 رکعت، یہ سب ملا کر 48 مرتبہ ہو۔ پھر اوابین، اشراق، تہجد، چاش کی نماز، پھر صلاۃ الحاجات، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، ہر نماز میں ہر موقع پر
اللہ نے انسانوں کو تعلیم کے لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو میرے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا۔ یہ کیسے ملے گی؟ یہ ہدایت کا نور کیسے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، جو کوشش کریں گے، جو مجاہدہ کریں گے۔ مجاہدہ ہمارے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجاہدہ کیا ہے؟ ایک پیر نفس پر رہے گا تو دوسرا پیر جنت میں رہے گا۔ نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا نام، بھائی دل چاہتا ہے کہ گھر کو نہیں چھوڑے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے چھوڑنا پڑے۔ دل چاہتا ہے کہ کاروبار میں مشغول رہے، اس لیے ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا مجمع اجتماع میں اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے پر اللہ پاک کی طرف سے پکا دھکا وعدہ ہے، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے بہت آسان راستہ اس وقت کے اندر دیا ہے کہ بھی چلا 4 مہینے 3 دن بیرون، اس کے نتیجے پر اللہ پاک کیا کہتے ہیں بولو؟ ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھے کہ تبلیغ میں نکلنے سے پہلے میرے کیا حال ہے۔ نماز نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہوتی تھی، زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں تھی۔ آج اللہ نے کتنا کرم فرما دیا کہ ہمارے اس علاقے میں ہزاروں علماء کو اللہ نے پیدا کیا۔ ارے بولو علماء ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سنت کا لباس پہن کر چلتا ہے۔ پرسوں کارگزاری کے اندر سنایا کہ ہمارے کچھ 17-18 مسجد والوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے۔ ارے بولو اللہ کا شکر ادا ہے کہ کہو الحمدللہ، اللہ کا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ 100% دین زندگیوں میں آ جائے۔ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام۔ ایمانیات کی لائن ہماری صحیح ہو، عبادات کی لائن ہماری صحیح ہو، معاملات اور معاشرت کی لائن ہماری صحیح ہو، اور 5ویں بات یہ ہے اخلاقیات ہماری زندگی میں آ جائے۔ 5 کے مجموعے کا نام دین ہے، اور قرآن نے ہم تمام کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والے پورے کے پورے ایمان اور اسلام میں داخل۔ تو نیت کرو، جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ بھی نیت کرے، اور جو اپنے گھروں میں جاتے ہیں اللہ کے راستے کی تیاری کرنے کے لیے وہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے میں 100% دین پر عمل کروں گا۔ کریں گے؟ کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اس نیت کا بھی ثواب ہے۔ ہماری اپنی کوشش یہ ہو اللہ کے راستے میں جا کر ہم پورا دین سیکھنے کی نیت سے جائیں۔ کیا ملے گا؟ بہت بڑی بات۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس دعوت کی مبارک محنت کو تجارت کے ساتھ بتلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتدلکم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ او میرا لال، او میرا جگر کا ٹکڑا۔ جب باپ ایسے الفاظ میں کہے گا، بولو بیٹا باپ کی بات سنے گا کہ نہیں؟ ارے بولو سنے گا کہ نہیں؟ ایسے اللہ پاک نے ہم تمام کو
یا ایھا الذین آمنوا، ہم تمام سے خطاب، ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے میرے ایمان والے بندے، کیا میں تیرے کو بتاؤں، کیا میں تیری رہبری کروں؟ اللہ پاک کی طرف سے ایسی تجارت بتاؤں جو تیرے کو دردناک عذاب سے بچاوے۔ جس محنت سے اللہ پاک اس کو دردناک عذاب سے بچائے گا، اس محنت سے اللہ پاک اس کے دنیا کے مسائل کو حل نہیں کرے گا؟ ارے بولو، ارے بولو، کرے گا۔ جس محنت کے نتیجے پر اس کی آخرت کی تمام پریشانیوں سے اللہ حفاظت کرے گا، اس محنت کے نتیجے پر اللہ دنیا کے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تیرے کو پونجی دی ہے، جان مال، بولو کس نے دی ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے، پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے اس کے لیے تو مجاہدہ۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے، ہم تمام سے خطاب ہے، اوپر یا ایھا الذین آمنوا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام تمہارے لیے بہتر اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ذالکم خیر لکم، اے لوگوں اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو یہ کام تمہارے لیے۔ پھر آگے اللہ پاک فرمائے یہ جو ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور میں اور آپ گھر جا کر بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے کی تیاری کرنے کے لیے جا کر انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم سب بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکلے گا؟ آگے والے تو پیچھے والے ہاتھ اٹھا دیں، دونوں کا ثواب ملے گا۔ ہم تیاری کرنے کے لیے کیا ملے گا؟ پہلا انعام، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا پہلا انعام جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک کیا کرے گا؟ بولا کون چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ بولو سبھی چاہتے۔ یہ پہلا انعام ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے تقاضے کو کھپانے والے، اس کا پہلا انعام ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہاری گناہوں کو ہم میں سے ہر آدمی گنہگار کا کیا ہے؟ کلکم خطاؤون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت سے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، پہلا قدم، اگر اس نے نیت کر لی کہ میں گھر سے باہر نکلوں، پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ کر پھر جائے، اگر اس نے نیت کی
کہ میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنا قدم بڑھاؤں گا، اس سے پہلے پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گھر سے پہلا قدم نکالا، گھر سے بولو پہلا قدم اللہ کے راستے میں نکالا، فرماتے ہیں اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں یہ مغفرت تو چھوٹا اسٹیشن ہے، جیسے فاسٹ گاڑی، تیز رفتار ٹرین وہ چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں ٹھہرتی، وہ بڑے بڑے جنکشنوں میں ٹھہرتی ہے۔ اس دعوت کی مبارک محنت کا چھوٹا اسٹیشن کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ تو اس کا چھوٹا اسٹیشن ہے، ورنہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر نکلنے والے اس یقین کے ساتھ نکلے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بولو معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ پاک تم کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو۔ یہ اللہ کے راستے کی محنت اور اس کا انعام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تیسرا انعام وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمارے علاقے میں ایک تو محلے ہوتے اور بڑے پیسے والوں ان کی سوسائٹیاں الگ ہوتی ہیں، وہ وی آئی پی جگہ پر رہتے ہیں۔ ارے بولو رہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر علاقے میں وہاں مکانات مہنگے ہوتے ہیں، وہاں لینے والے مالدار یا لوگ جاتے۔ اللہ پاک نے کہا کہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو بھی اللہ پاک وی آئی پی مکان عطا فرمائیں گے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ کون ہیں دنیا میں؟ دعوت کی محنت کرنے والے کون ہیں؟ وی آئی پی کون ہے؟ بولو ارے بولو، یہ جو جانے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی جائیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ وی آئی پی، ہم لوگ وی آئی پی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ پاک ان کو جنات عدن میں مکان اور ٹھکانہ فرمائے۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ سے کیا مراد؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو جاننے والے کے پاس آیا، میں اس آیت کا معنی جانتا ہوں، اور آپ نے فرمایا اللہ پاک جو جنات عدن میں ٹھہرنے والے ہیں ان کو بہت بڑا ایک میدان عطا فرمائے، اس میں 70 حویلی ہوگی، ہر حویلی میں 70 بلڈنگ ہوگی، ہر بلڈنگ میں 70 روم ہوں گے، ہر روم میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو یہ آخرت کی تمام نعمتیں، مغفرت بھی مل گئی، جنت عدن بھی مل گئی، اور ایسے محل جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جس کو یہ مل جائے گی اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو اللہ کامیابی کہتے ہوئے، بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی؟ ارے بولو، ایک بڑا آدمی کہتے ہوئے کہ میں نے بہت بڑا مکان لیا ہے، تو اس کا معنی وہ 2-5-10 لاکھ روپے کا نہیں ہے،
تو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا یہ یوں کہہ دیتا ہے ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی؟ تو نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ آج سے لے کر موت تک جب بھی اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے گی انشاءاللہ ہم سب لبیک کہیں گے۔ کہو گے ابھی ہمارے بھائی نفر جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد جائیں گے۔ یہ ہمارا مجمع نکلنے والا وہ تو ابھی نکلے گا، اور جو گھروں میں جانے والا ہے وہ یہ نیت کر کے جاوے، ہماری نیت کے اثرات پڑیں گے۔ ہم یہ نیت کر کے جاوے ہم گھر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے وہ اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے۔ اس کی اصلاح سے اپنی خود، ہم اوروں کی نیت نہ کریں۔ ہم لوگ 95 میں ایک علاقے میں جا رہے تھے، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پہنچے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت جی نے 2 باتیں بتائی۔ یوں کہا بھائیو اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے بہت سے نکلنے والے ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں نکلتے۔ جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نہ نکلے بولو اس کی اصلاح ہوگی؟ ارے بولو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سے ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں نکلتے، اوروں کی اصلاح کی نیت کرتے۔ اس علاقے میں جا کر جماعت نکالیں گے، اس علاقے میں لوگوں کو نمازی بنائیں گے، اس علاقے کی مستورات کو تعلیم کے حلقے میں بھیجیں گے۔ اپنی نیت نہیں کرتے، اوروں کی نیت کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی، اور اوروں کی نیت کا یہ مکلف نہیں۔ اوروں کو ہدایت مل جاوے اس کا یہ مکلف نہیں ہے، اوروں پر محنت کرنے کا مکلف ہے۔ اوروں کو اصلاح ہو جاوے، اوروں کو ہدایت مل جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ کے چچا ابو طالب آپ نے محنت کی، ایمان کی محنت ہوئی کہ اپنے چچا کو اللہ پاک ایمان نصیب کر دے، اور بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں سبق سکھلایا، اور قرآن پاک کی آیت اتار کر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جی آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ ہدایت۔ ارے بولو اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کے ساتھ محبت کریں گے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ تو ہمارے نکلنے والے یہ نیت کرے کہ میں اپنی اصلاح کی نیت سے نکلوں گا۔ کرتے ہیں سب نیت انشاءاللہ۔ میرے اندر ایمان کی طاقت آ جائے، میری اپنی نمازیں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی نماز پڑھو گے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرنی، ایسی نماز پڑھنی گویا کہ میں اور آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مشق کرنی پڑی۔ ہمارے باجی اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ 200 رکعت نوافل کی نماز پڑھ کر اللہ کے دھیان جمانے کی مشق کرتے۔ پہلی 2 رکعت شروع کی اور سنا پوری ہونے تک دھیان باقی رہا، پھر دھیان بڑھ گیا۔ نماز 2 رکعت تو پوری کی، پھر دوسری 2 رکعت دھیان جمانے کی نیت سے، اللہ کا دھیان جمانے کی نیت سے دوسری 2 رکعت شروع کی۔ سورہ فاتحہ تک تو دھیان باقی رہا، پھر دھیان کھیت میں، گھر میں، دکان میں، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو دھیان بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو دوسری 2 رکعت پوری،
پھر تیسری 2 رکعت شروع کی، اب دھیان جمانے کی مشق کی تو رکوع تک دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، چلا گیا، پھر تیسری 2 رکعت پوری ہوئی، پھر چوتھی 2 رکعت پہلا سجدہ، وہاں تک اللہ کا دھیان باقی رہا، میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے، پھر دھیان بڑھ گیا، پھر 5ویں 2 رکعت، پھر 6ٹھی 2 رکعت، یوں کرتے کرتے روزانہ 100 مرتبہ نماز پڑھی، 2 رکعت کر کے 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے دھیان جمانے کی مشق کرتے تھے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی نماز ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے۔ ارے بولو ایسی نماز ہم کو میسر ہے، ارے بولو نیت کرو انشاءاللہ مشق کر کے ایسی نماز پڑھ کر سیکھ کر رہے ہیں، آؤ گے انشاءاللہ۔ اگر ایسی نماز بن گئی پھر وہ نماز برائیوں سے بچائے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج میں اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی کبھی کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، ارے بولو ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں گے، اپنی نمازوں کو بڑا بنائیں گے، یہ نماز تمام برائیوں سے اللہ کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ہمارے بدن میں جیسے مکان میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، اب اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ باہر کی تازی ہوا ہے، باہر کی روشنی آئے گی، مکان میں کھڑکی کے ذریعے سے ہوا بھی آئے گی اور باہر کی روشنی بھی آئے گی، اور گھر کا دھواں، گھر کی بدبو یہ بھی کھڑکی کے ذریعے سے باہر نکلے۔ ایسے نماز کے ذریعے سے باہر جتنی اچھائیاں ہیں وہ تمام ہماری زندگی میں سخاوت آئے گی، قناعت آئے گی، تقویٰ آئے گا، طہارت آئے گی، توکل آئے گا، اللہ کے ذات و صفات کا یقین آئے گا، اور ہمارے بدن کی جتنی برائیاں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، نافرمانی ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، جتنی دلوں کی بیماریاں ہیں وہ اس نماز کی برکت سے بولو اللہ پاک بولو دور کر دے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اسی نماز کی مشق کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کریں گے، گھر جانے والے ارے بولو وہ انتظار کریں گے کہ اللہ کے راستے میں جا کر ہم مشق کریں گے، نہیں آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ گھر جا کر بھی، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے اور نماز اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے، ہم ایسی نماز کی مشق ابھی سے کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا نمبر علم مضبوط ہو، جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، جو نہیں جانتے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علم کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں جو بھی عمل کروں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مشق کرنا۔ جو تجارت کریں تجارت سے پہلے میرے اللہ کا حکم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بھائی ملازمت کر، بچے کی شادی کر، بچے کا ولیمہ کر، گھر سے سفر میں جانے، جو بھی عمل کرے اس میں 2 باتوں کا خیال کر لے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ذکر کے متعلق 4 عمل، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور روزانہ وقت نکال کر کے اللہ سے مانگے۔
अरे बोलो मांगना है तो किससे मांगेंगे? कुरान और हदीस के जरिए से अल्लाह के नबी ने फरमाया वइदा सअलत फसअलिल्लाह, अगर तुझे मांगना है एक अकेला अल्लाह से। इकराम मुस्लिम के जरिए से इस बात को चाहा जाता है कि हक वालों का हक अदा करो। अल्लाह का भी हक मेरे उसको तफसील से बयान नहीं किया। अल्लाह का हक है, अल्लाह के नबी का भी बोलो हक, कुरान का हक, बीवी बच्चों का हक। जैसे मौलाना भी पढ़ते थे ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये बीवी बच्चों का हक। बीवी बच्चों का हक खाली रोटी कपड़ा और मकान, बल्कि कुरान ने कहा ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लिमुहुन्ना दीन, अपने बीवी बच्चों को दीन सिखलाओ। कभी हमने अपनी बीवी की दुआएं तो सुनी? अरे बोलो, कभी नमाज सुनी? सुनी पड़ी? कभी इनको पूछा है कि गुस्ल के और नमाज के फराइज कितने? कभी हमने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक इसका तज़किरा नहीं आते तो उनको सिखलाना पड़ेगा। एक नौजवान था, मैंने उसको पूछा कि तो अपनी बीवी बच्चों को दीन सिखलाता है, कुरान सिखलाता है? बोले मैं तो उसको कहता हूँ खाना ला, कपड़े धो के दे, मेरी दवाई तैयार कर, मेरी तो जिंदगी मौलाना इससे गुजर गई, मैं खुद नहीं जानता तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊं? फिर उसको एहसास हुआ तो बड़ी उम्र के अंदर वो आलिम बनने के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन गया। मैं और आप इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी में दीन आ जावे उसकी फिक्र करने का अल्लाह ने हम तमाम को मुकल्लफ बनाया। तो नियत करो इंशाअल्लाह आज से बीवी बच्चों को भी पूरा दीन सिखाएंगे, सिखाओगे इंशाअल्लाह? और कौन सिखाएगा? पूरा दीन सिखा। बाज़ मर्तबा हमारे इलाकों में मैं पूछता हूँ, हम सुबह में उठकर भी कपड़े पहनते, लुंगी वगैरह होती है तो अपने कुर्ता पैजामा, और आप लोग तो दोपहर में भी सोने के आदी है ना? मैंने एक जगह पूछा कि आपने जोहर की नमाज ताखीर से क्यों रखी? बोले हमारे यहाँ तो 12 बजे खा लेते हैं और 12:15 साढ़े 12 बजे सो जाते हैं और 1:30 बजे उठकर 1:45 की नमाज पढ़ते। असल सुन्नत ये है। हमारे इलाके में जोहर की नमाज के बाद खाते हैं આપણે આપણે મોસમ ઘેર આવું કરી ઘેર આવું કરી खाओश लाके अरे बोलो क्या पहनते? क्या सुंदर है, ये सीखने की जरूरत है। ये तो मैं आपको एक ही बात बताऊं, मैं ऐसी तो सैकड़ों बार आदमी रोजाना अमल करता है, लेकिन छोटी छोटी सुन्नत है। मैंने कल सुबह में पहले कहवाई थी, पानी पीने की कितनी सुन्नत है? एक आदमी दिन में 10 मरतबा 10 गिलास पानी पिया, एक दिन में कितनी सुन्नतों पर अमल होगा? 70। 10 दिन में 700, 30 दिन में 2100, 12 महीने में 25,000, 10 साल के अंदर 2.5 लाख, 20 साल में 5 लाख, 40 साल में 10 लाख। सिर्फ पानी पीने की सुन्नत है, अगर ये सुन्नत के मुताबिक अमल कर लेता है तो 10 लाख सुन्नत है उसको पानी पीने की, और इसका सवाब अल्लाह का आखिरत में अता फरमाएगा। अरे बोलो मिलेगा कि नमाज की 51 सुन्नत है, एक नमाज 51 सुन्नत है, तो दिन भर में कितनी रकातें पढ़ो? सैकड़ों हजारों लाखों सुन्नतों का सवाब मिलेगा।
مسجد کے داخلے کی روزانہ 5-6 مرتبہ جاتے دیں ہیں، مرتبہ جاتے ہیں، کبھی کوئی جماعت آ گئی، کبھی قرآن کی تلاوت کر لی، کبھی کوئی جماعت کا نکال لی۔ 10 رکعت شادی کرنے کی سنت ہے، رخصتی کی سنت ہے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ لوگوں کو جماعت میں نکالتے کیا مقصد ہے؟ بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو۔ ہمارے نکلنے والا مجمع یہ نیت سے نکلے کہ انشاءاللہ تمام سنتوں پر عمل کریں گے، کرو گے۔ دوسری بات اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت کریں گے۔ ہم ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اس کے جو آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق ملے گی۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ٹرین میں، مثلا پالنپور سے بمبئی جانا، پہلی ٹرین آئی جو تھوڑی خالی تھی، جگہ تھی اور تیز رفتار تھی، 5 ٹرین تھی۔ ساتھی امیر صاحب کو پوچھا کہ امیر صاحب بیٹھ جاتے، امیر صاحب اب یہ سن کر کے گئے تھے کہ امیر صاحب کی اطاعت کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری ٹرین آئی، وہ بھی بمبئی جا رہی، اس میں جگہ نہیں تھی اور سلو ٹرین تھی۔ امیر صاحب کا ساتھی نے پوچھا کہ امیر صاحب تو ویٹ تو ہے، اطاعت تو کی، لیکن بعض ساتھی کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلی ٹرین خالی تھی اور تیز رفتار تھی، امیر صاحب نے اس میں تو منع کر دیا، اور جس میں بھیڑ تھی، جگہ نہیں تھی اور سلو ٹرین تھی، اس میں بیٹھنے کا ہم کو کہہ دیا۔ اندر سے کبھی کبھی آدمی کی طبیعت نہیں چلتی، لیکن امیر کی اطاعت کرنا اس پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اطاعت پر اللہ پاک نے ہدایت کا وعدہ فرمایا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ پاک کیا دے گا؟ بولو ہدایت، اللہ ہدایت دے گا۔ اب وہ بیٹھ گئے، تھوڑے آگے چلنے کے بعد پتہ چل گیا جو پہلی ٹرین نکلی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 10 آدمی کا انتقال ہو گیا، جماعت کے بھی 10 آدمی۔ اب سب نے امیر صاحب کو معائنہ کیا، امیر صاحب کی پیشانی چومی اور یوں کہا کہ امیر صاحب بہت اچھا کیا کہ آپ نے پہلی ٹرین میں ہم کو سوار نہیں ہونے دیا، اگر ہم پہلی ٹرین میں سوار ہو جاتے تو ہم 10 آدمی کیا ہو جاتے؟ ارے بولو، وہ 10 آدمی مر گئے تھے، یہ تصور کرنے لگے کہ اس کی جگہ پر ہم مر جائیں۔ امیر صاحب بہت اچھا کیا۔ بعض مرتبہ امیر صاحب ہمارے دل کی چاہت کے خلاف اگر فیصلہ کرے تو بھی نیت کرو انشاءاللہ ہم امیر صاحب کی اطاعت کریں گے، کرو گے؟ امیر کی اطاعت جو کرے گا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے، ہمارا یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پیدل جماعتوں میں چلیں گے، چلو گے؟ جو آدمی پیدل جماعتوں میں چلتا ہے یوں فرماتے ہیں اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے مکے سے، کہاں گئے بولو؟ آپ کیسے گئے؟ ارے بولو گے؟ پیدل گئے اور وہاں خصوصی ملاقاتیں کی۔ ہماری جماعت یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب بھی پیدل چلیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ پیدل چلیں گے۔ یہ ہمارے جماعت میں نکلنے والے ابھی سے طے کر لے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم نقد جماعت نکالیں گے۔ کیسی جماعت نکالیں گے؟ ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا کر آئی، میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے پورے چلے میں کتنی جماعتیں نکالی؟ بولے 38 جماعتیں ہم نے
3 दिन चिल्ला और 4 महीने की मिलाकर निकालेंगे। आप भी नियत करते इंशाल्लाह नकद जमात बनाएंगे। अरे बोलो, अरे बोलो, नकद जमात कौन कौन जमात की साथी नियत करते हैं कि इंशाल्लाह नकद जमात बनाएंगे? पूरा हाथ उठाओ। बहुत आसान। पहले हमारा ये निकलने वाला मजमा 10, 12, 15 जो भी साथी वो नियत कर ले हुए, हम जिस मस्जिद में जाएंगे उस मस्जिद में बोलो नकद जमात करेंगे। फिर हमारे पास मकामी लोग आएंगे, रहबर, आप उनको मुत्तफिक कर लो, देखो अपने आपकी मस्जिद से नकद जमात करना। वो कहेंगे कि हमारा तो इज्तिमा पे है, हमारे इज्तिमा 8, 9, 10 करते हैं मसलन। आप कहोगे कि आपके जमात से जितनी जमातें निकलेगी उसको अल्लाह पाक आसान करे और आपको मुबारक करे, लेकिन कितनी जमातें निकलेगी? वो कहेंगे कि 50 जमातें निकलेगी। अच्छा, 50 जमातों में कितना आदमी? एक जमात में 10, 15, तो 50 जमातों से कितना आदमी? 500, 600, 700। और आपके पूरे इलाके में तो 5 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 50,000 आदमी, वो 500 घटा दो, 50,000 जो भी है, हम उस पर मेहनत। अगर आप इस तरीके से बात करोगे और मकामी लोग भी मुस्तफिक हो जाएंगे। अब आप अब आप पूछोगे कि कितने मकानात हैं आपकी मस्जिद के अतराफ? वो कहेंगे कि 150 मकान। अच्छा, कितने बालिग मर्द हैं? तो एक घर में 2, तो 150 मकान में कितने होंगे? 30। अब आपके साथ 150 मकान की मुलाकात करने के लिए आपकी जमात में अगर 12 साथी है, आप 2-2 की 6 जोड़ी बना, एक रेबर इनके साथ लगा दो और 150 मकान को 6 में तकसीम कर दो। एक के हिस्से में कितने आएंगे? 25 मकान। 150 मकान है, एक के हिस्से में कितने आएंगे? एक जमात के हिस्से में 25 मकान है। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितने भी रहना है, मसलन 3 दिन रहना है, तो 25 को 3 में तकसीम कर दो, तो एक दिन में 8 मकान, 8 घरों की मुलाकात करो और हर घर में जाकर पूरी ईमान यकीन की बात करके 4-4 महीने की, चिल्ले की, जो भी मौका हो, अगर 4 महीने के तैयार हो तो 4 महीने, वरना चिल्ला आप तशकील करो। एक घर में एक जमात जाएगी, तो एक जमात 8 मकान में, तो ये 6 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 घर में पहुंच जाएगी। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। अब इस तरतीब पर तमाम मकान 150 के 150 मकान में अगर आपने मेहनत कर ली और शाम को बयान के वक्त के अंदर आप जब 6 नंबर का मुजाहरा कर लो, उसके बाद जब आप कहोगे बोलो भाई बोलो, बोलो जमात बन जाएगी कि नहीं? आपने दिन भर मेहनत, अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद भाई, यूसुफ भाई, हाँ आप खड़े हो गए। वो कहेंगे मेरा नाम मालूम, क्योंकि आपने मेहनत, आपने यूसुफ भाई का नाम लिखा, आपने मोहम्मद भाई की तस्वीर हुई, आपने नूर मोहम्मद भाई से कहा, तो शाम को जब आप कहोगे बोलो जमात तैयार हो जाएगी कि नहीं? अरे बोलो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि न लगे हल्दी और न लगे फटकड़ी और कलर चोखा आ जाए, ऐसा होता है? हम मस्जिद से बाहर निकले ही नहीं, मस्जिद के अमल करते रहे और बाहर नकलो हरकत न करे तो नकद जमात बनेगी। तो ये जितनी हमारी जमातें जा रही है, वो नियत करो कि इंशाल्लाह हम सब नकद जमात बनाएंगे। बनाओगे इंशाल्लाह? दूसरी हमारी सबसे बड़ी तरबियत का जो निजाम है वो हमारी तालीम का हल्का है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर कितने घंटे तालीम करेंगे? अरे बोलो, अरे अल्लाह के रास्ते में निकल कर कितने घंटे हम लोग तालीम करते हैं? 4। सुबह में 2.5 घंटे,
3 घंटे, दोपहर में 1 सवा घंटा, चूंकि दिन छोटा है। इसकी तरतीब बना लो कि रोजाना 4 घंटे तालीम करें। तालीम के दरमियान में 3 अमल करने हैं। कितने अमल करेंगे? एक तो ये नियत कर लो कि जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, तालीम और मशवरा दोनों होगा। मशवरे में ये नियत करो कि जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इस घर से हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले। दूसरा, हमारे साथ चलने वाले 10, 12, 15 साथी, इनका 24 घंटे, 48 घंटे या 3 दिन 72 घंटे इनका वक्त सही लगेगा। और तीसरी बात, हमारे जाने के बाद इस मस्जिद में काम चलता रहे, उसके लिए मस्जिदवार जमात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम तो 3 दिन रहेंगे, लेकिन मस्जिदवार जमात अगर नहीं है तो बनाएंगे। कमजोर है तो उसको मजबूत करेंगे, और अगर मजबूत है तो हम उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन मशवरे के वक्त में ये तीनों नियत करके हम मशवरा करें। एक तो घर पति आदमी को अल्लाह के रास्ते में निकालने की मेहनत करें। दूसरा, हमारे साथ जो साथी चलते हैं, लोगों की जोड़ी बनाएंगे, इनका कुरान सही कराएंगे, इनको दावत सिखाएंगे, इनको बयान भी सिखाएंगे, इनके सामने इशराक अवाबिन का इनको दुआएं, हदीसें, कुरान पाक की सूरतें, ये तमाम अपने साथियों पर मेहनत करें। हमारे साथियों के हम जोड़ी बना लें, एक जानने वाला एक नहीं जाए। अगर हाफिज और आलिम है, उनके साथ एक साथी जानता है, उसके साथ नए साथी को लगा, ताकि इनकी तरबियत होनी शुरू हो जाए। ये वक्त में अपने साथी के साथ बैठकर हदीसें सीखे, कुरान पाक की आयतें सीखे। 10 सूरतें अगर सही है तो 11वीं 12वीं सूरत सीखे। हमारे यूसुफ भाई ड्राइवर आपके इलाके के थे, वो हमको एक फहरिस्त बना कर देते, और यूं कहते थे, देखो 5 नमाजें तकबीर उला के साथ, 5 नमाजें पहली सब सीखने के एतबार से आज कितनी अवाबिन पढ़ी के नहीं बना 20-21 आइटम देखा। सबक फजाइल में, आज फजाइल में क्या तुमने सीखा? सबक मसाइल में, सबक सुन्नत में, सबक कुरान में। आज कुरान की कौन सी सूरत याद? खिदमत, आज तुमने किसकी खिदमत की? दुआ, आज कितनी देर दुआ मांगी? ऐसी 20-21 आइटम देखा और ऊपर तारीख लिखते थे 8, 9, 10, 11, 12। और जिस दिन इशराक की नमाज पढ़ी ठीक कर, जिस दिन आपने फजाइल की किताब की कोई हदीस याद करी ठीक कर, अगर आपने सुन्नत आज कोई सीखी है आप उसके सामने ठीक कर। सबक दुआ में कोई नई दुआ सीखी है आप उसके सामने ठीक कर। और रात को सोने से पहले इन तमाम चीजों को देख लो। आज मेरी आज मेरी तस्बीह छूट गई, आज मेरा कुरान की तिलावत छूट गई, तो नियत करो कि आज तो छूटी है, लेकिन आइंदा कल इंशाअल्लाह मैं कुरान की तिलावत करूं। हमारे साथियों पर मेहनत इस तरीके से करो। और तीसरी बात, हमारे जाने के बाद मस्जिद व जमात काम करती रहे, जितना अमल करते रहेंगे वो लोग बुनियाद डालने वालों को अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। तो नियत करो इंशाअल्लाह मशवरे के वक्त में हम तीनों अमल पाबंदी के साथ करेंगे, करोगे। दूसरी बात, रोजाना कितनी तालीम करेंगे? कितने घंटे? 4। उसमें भी 3 अमल करेंगे। एक अमल तो ये करेंगे कि कुरान पाक के सीखने और सिखाने के मुजाकरे। हम लोग एक बुजुर्ग के साथ जमात में गए और पहले दिन जब कुरान पाक के हल्के लगे तो
تو میں نے ان کو سورہ فاتحہ سنائی، انہوں نے میرے کو سنا. پھر 10 صورتوں کا مذاکرہ ہونے کے بعد یوں کہا سب ساتھی کو جمع کر کے دیکھو یہ ہمارے جو حلقے ہیں وہ سننے اور سنانے کے نہیں ہیں، سننے اور سنانے کے لیے، بلکہ سیکھنے اور سکھانے کے. تم نے میری غلط تھی وہ بھی سن لی اور میں نے تمہاری غلط تھی وہ بھی نہیں، بلکہ اگر ہاں نہیں نکلتی ہے تو ہاں بدلنا الحمدللہ، اگر ہے نہیں نکل رہی ہے ہم ان کو بتائیں گے، بڑا آپ نہیں نکلا ہم ان کو سکھائیں گے. ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کیا مطلب؟ ہم ایک دوسرے کا قرآن صحیح کرائیں. ہمارے مولانا محمد جان یہ جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے جان جی، تو ایک مرتبہ کہنے لگے، ایک مرتبہ میں مذاکرے میں بیٹھا اور قرآن پاک کے حلقے میں بیٹھا تو 10 صورتیں کچی تھی. میں نے اس کو پوچھا کہ تو چلا لگا کر رہے؟ بولے ہاں. کہاں لگا کر آئے؟ بولے گجرات. بولے تیرا کون سا چلا ہے؟ بولے میرا 10واں چلا ہے. تو وہ بیان میں یوں کہتے تھے کہ 10 چلے لگے اور گجرات میں چلا لگا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا قرآن صحیح نہیں. ہمارے نبی نے پہلے دن سے ہمیں بتلایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. نیت کرو جن کا قرآن صحیح نہیں ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے، سیکھو گے انشاءاللہ، اور جس کا قرآن صحیح ہے وہ اپنے بھائیوں کو سکھائے. تعلیم کے حلقے میں پہلا عمل قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم قرآن، اگر قرآن صحیح ہوگی تو نماز بولو، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو آخرت. ارے بولو صحیح. ہماری بنیاد ہے قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فرائض واجبات سنت کو چھوڑ دیتے اور مستحب پر عمل کرتے. بھائی تمام دعائیں مسنون ہیں، تمام دعا کے سیکھنے میں وقت لگا دیتے لیکن قرآن کے صحیح کرنے میں وقت نہیں لگتا. تو پہلا عمل جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی بولو، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے. تو جو فرائض ہے واجبات ہے ہم اس کو پہلے سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں، حدیثیں بھی یاد کریں اور تمام ٹائم کی اصول بھی سیکھیں. نماز کے فرائض معلوم ہے، وضو کے فرائض معلوم ہے تو بولو نیت کرو انشاءاللہ تمام فرائض واجبات سنت مستحبات بلکہ پورا دین سیکھیں گے. انشاءاللہ تو قرآن پاک کا حلقہ لگے. دوسرا تعلیم کے حلقے میں ہر حدیث کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں. عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں. کیا کرنے کی نیت سے پڑھیں گے؟ جو سنوں گا عمل کروں گا. ایک مرتبہ ہم لوگ بمبئی ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا تھوڑی بات ہونے کے بعد، مولانا میرے کو عذاب قبر کا عذاب نہیں ہو. تو میں نے کہا بھائی وہی تو دروازہ تو بند ہو گیا، تو کیسا کہتا ہے کہ میرے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے کو عذاب قبر نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کیسے؟ ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں گیا تو میں نے سنا جو آدمی رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت کرتے ہیں. اس دن سے لے کر آج تک رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے میں پہنچتا ہوں، میں برابر سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. تو کیا اللہ پاک میرے کو قبر کا عذاب دے گا؟ ارے بولو حدیث
تو ایک نیا آدمی اس یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کا یقین میں بڑھوتری کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ 4 گھنٹے تاریخ کے حلقے میں بیٹھیں گے اس نیت سے، اے اللہ جو سنو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اشراق کی فضیلت سنی عمل کی، آج چاش کی فضیلت سنی عمل کی، آج سبحان اللہ کی فضیلت سنی عمل کی، انشاءاللہ ہماری زندگی عملی بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا تیسرا میں نے 6 نمبر کے مظاہرے آپ کو پہلا نمبر ایمان، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا یقین ہے۔ دوسرا نمبر نماز، جس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آئے۔ کیا مطلب؟ جیسے باہر کی زندگی اللہ، جیسے نماز کی زندگی اللہ کے حکموں والی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہے، ہماری باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی بھی صفت صلاۃ پر، کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں والی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہے۔ تیسرا نمبر علم و ذکر کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تحقیقات کا جذبہ ہے، ذکر کے ذریعے سے اللہ کا نام نصیب ہوتا ہے، اکرام کے ذریعے سے حق والوں کا بولو حق ادا کرنا، اور اخلاص کے ذریعے سے ہمارا جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے۔ اور چھٹا دعوت اللہ، پورا جان پورا مال اللہ کی مرضیات پر مشورے کے ساتھ لگانے والے بن جائیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا عمل 6 نمبر کا مذاکرہ، ہم روزانہ 5 لائن کے گشت کریں گے۔ کتنے گشت کریں گے؟ ابھی مقام پر رہنے والے ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے روزانہ کتنا گشت کریں گے؟ پہلا گشت خصوصی ملاقات، دوسرا جو گشت کریں گے تعلیمی گشت کریں گے، تیسرا جو روزانہ عمومی کریں گے، جماعت میں جانے کے بعد 4 مہینے 120 دن روزانہ جماعت عمومی گشت کریں گے۔ ان کے کتنے گشت ہوں گے؟ 120۔ چوتھا گشت تشکیلی گشت، تشکیل کے لیے تو نکلتے ہیں لوگوں کا، اور 5واں گشت تو وصولی گشت، روزانہ نقد جماعت بناؤ گے، ان کے پیسے وصول کرنا، ان کا بستر وصول کرنا، ان کے جانے والے افراد کو وصول کرنا، اس کو وصولی گشت کہیں گے۔ تو جماعت میں نکلنے والے کتنے گشت کریں گے روزانہ؟ ایک خصوصی ملاقات۔ خصوصی ملاقات کس کی کریں گے؟ دین کے اعتبار سے بڑے ہو، دنیا کے اعتبار سے بڑے ہو، دعوت کی لائن سے بڑے ہو۔ بھائی دنیا کی لائن سے بڑے تو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، دین کی لائن سے بڑے ہو تو علماء، شیخ الحدیث، اور دعوت کی لائن کے بڑے جتنے پرانے ان کی ملاقات۔ تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشت ہمارا پوری تعلیم کے درمیان میں چلتا ہے۔ پہلے 2 آدمی کو بھیجیں، وہ 10-15 منٹ گشت کر کے 1-2 ساتھی کو لے کر آ جائے، پھر دوسرے 2 ساتھی گشت کریں، وہ دوسرے رستے پر دوسری گلی میں جائیں۔ ایسے ہمارا تعلیمی گشت پوری تعلیم کے درمیان میں چلتا ہے۔ تیسرا عمومی گشت روزانہ کریں۔ عمومی گشت کتنا کریں گے؟ مقامی ساتھی کہیں گے کہ ہمارا تو ہفتے میں مسجد کا 1 گشت ہوتا ہے، مسجد کا 3 کے دن ہوتا ہے۔ آپ کہنا کہ وہ تو آپ کا مقامی گشت ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ہم کو تو روزانہ گشت کرنے کو کہا، تو ہم روزانہ کیا کریں گے؟ بولو، عمومی گشت کریں۔ چوتھا تشکیلی، میں نے آپ کی 2 کی جوڑیاں بنائی، وہ تشکیلی گشت ہو، اور 5واں وصولی، اور آپ کے سامنے نقد جماعت اللہ کے راستے میں روانہ۔ یہ جو ہمارا چلہ اور 4 مہینہ ہے وہ دنوں کا چلہ نہیں ہے، بلکہ بولو اعمال کا چلہ ہے۔ کس کا چلہ ہے؟ 40 دن، 2 دن اجتماع کے، 2 دن ٹرین کے، اور 36 دن وہاں لگا کر آنے کا نام چلہ ہے۔ بلکہ جس مقام پر جائیں گے وہاں جا کر
एक दिन की 5 नमाजें, तो 40 दिन की कितनी नमाजें पढ़ेंगे? अरे बोलो 200, 4 महीने 600 नमाज। हमारा ये आमाल का चिल्ला है, दिनों का चिल्ला नहीं, गिनती का चिल्ला नहीं, गिनती के 4 महीने नहीं, बल्कि वहां जाकर 120 दिन 5 नमाजें। आप जब उतरोगे उस स्टेशन पर, मरकज पर, उस इलाके में, और जो पहली नमाज होगी 4 महीने वाले, वहाँ कितनी नमाजें पूरी करेंगे? 600। कितनी? 120 दिन लगाने वाले, सुबह एक तालीम, शाम को एक तालीम, रोजाना की कितनी तालीम हुई? 2। 120 दिन में कितनी तालीम का अमल करेंगे? 240। रोजाना एक गश्त करेंगे शाम को उमूमी, तो 120 दिन में उमूमी गश्त कितने होंगे? रोजाना तहज्जुद पढ़ेंगे, तो अल्लाह के रास्ते में 120 दिन लगाने वाले, इनकी कितनी तहज्जुद होनी चाहिए? हमारे बुजुर्ग लोग फरमाते हैं आमाल का चिल्ला लगाना है, दिनों का चिल्ला नहीं लगाना। अमल का चिल्ला लगाने से क्या फायदा होगा? यूं आता है कि अगर किसी अमल को 40 दिन मुसलसल करने से अल्लाह पाक उस अमल का दरवाजा उसके लिए खोल दे। हमारा ये मजमा कोशिश करे कि हमारी तमाम नमाजें तकबीर उला के साथ, जिसने 40 दिन 200 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उसको 2 परवाने देंगे, एक तो जहन्नम से बरात का, दूसरा निफाक से बरी होने। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम तमाम नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ जमात में जाने वाले पढ़ेंगे कि घर जाने वाले भी पढ़ेंगे? तो नियत करो इंशाअल्लाह पूरी नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। और कौन पढ़ेगा? माशाअल्लाह। हमारे साथी सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करें। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों खूब अल्लाह का जिक्र। तो नियत करो सुबह शाम किबले की तरफ मुतवज्जे होकर माना समझकर सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक माना सामने रखते हुए किबले की तरफ मुतवज्जे होकर ध्यान के साथ इंशाअल्लाह 3 तस्बीहात की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। रोजाना थोड़ा सा वक्त निकाल कर दुआ मांगो। हमारे साथी सीखने सिखाने की जोड़ियां बना, हम पैदल जमातों में चले, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद भी पैदल चले। हमारे साथी फजूल खर्ची न करें। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जमात में निकलने वाले 4 अमलों को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एक तो दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना। क्या मतलब? जैसे 5 लाइन की गश्त करेंगे, बयान करेंगे। आप अगर किसी की मुलाकात करने के लिए गए, आप सब्जी लेने के लिए गए, आप अपनी किसी जरूरत के लिए गए, तो आप पहले अपनी जरूरत खरीद करके फिर उसको दावत दें। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त दावत इल्लाह में। हर नमाज के बाद दाएं बाएं हमारे साथी बैठे होंगे, आप इनके सामने भी बात, जो भी मस्जिद में आ गया इस्तिंजा के लिए, वुजू के लिए, आप उसके सामने दावत अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत दें। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर ज्यादा से ज्यादा हमारा वक्त दावत इल्लाह पे लगे। नियत करो इंशाअल्लाह खूब दावत दे। जितनी दावत होगी इतना हमारे दिलों में अल्लाह बात को उतारे। दूसरा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दूसरा सीखने और सिखाने में वक्त लगे। इसमें वक्त लगेगा सीखने और सिखाने। जो सीखा है
जो आता है अपने भाइयों को सिखाए, कम से कम 10 सूरतें फराइज वाजिबात जो जरूरी है वो तो इंशाल्लाह सीख कर जाएगा। तीसरा, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र और इबादत में लगे। जिक्र मैंने आपको बताया, इबादत में कज़ाए उम्री। बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे कि जिनकी कुछ न कुछ नमाजें छूट गई, माजे अल्लाह के रास्ते में निकल कर 10 साल की नमाजें कज़ा करें। भाई गफलत की, छूट गई, अल्लाह के रास्ते में निकल कर एहसास हुआ कि मैं नमाज तो पढ़नी थी, अब नमाज छूट गई तो उसकी क्या तरतीब करेंगे? आप गिनती गिनो, मसलन 1 साल की नमाज छूट गई तो ये मेरी फजर की पहली नमाज जो छूटी है, अल्लाह मैं इसकी कज़ा करता हूँ। फिर जोहर के वक्त में जोहर की नमाज, असर की नमाज से पहले असर की फर्ज जो छूटी है, मगरिब की नमाज के बाद और ईशा के बाद। अगर आपने आदमी इस तरतीब से कज़ाए उम्री पढ़ेगा तो अल्लाह ने चाहा तो रोजाना 1, 2, 3 जितनी आप कज़ा कर सको। मेरी पहली नमाज जो छूटी है, अल्लाह मैं इसकी कज़ाए उम्री करता हूँ। और अगर गिनती गिनो तो एक डायरी आती है कि जिसमें आदमी ठीक कर लेता है, इसके जरिए से अपनी कज़ाए उम्री मुकम्मल कर। आदमी इशरा की नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी जिम्मे बहुत सी नमाजें कज़ा जो छूट गई है, तो पहले वो क्या करेगा बोलो? कज़ाए उम्री की नियत करेगा और इशराक की भी नियत करेगा। अल्लाह पाक इशराक का सवाब तो दे देंगे, लेकिन पहले जो जिम्मे है कर्जा उसको अदा करने की कोशिश करे। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त तीसरा जिक्र और इबादत में लगे। चौथा, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त खिदमत में लगे। नियत करो इंशाअल्लाह हम सब खिदमत करेंगे। अरे जो खिदमत करता है तो सब आदमी उससे मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो करते हैं, एक दूसरे खाना पकाना और एक दूसरे का बिस्तर उठा देना, कपड़े धो देना, और अगर कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी करना, उसको दवाई देना, उसको चाय वगैरह पिलाना। खादिमों से हर आदमी मोहब्बत करेगा। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम सब खिदमत करेंगे। अपनी खिदमत खुद करें, अपने अमीर की खिदमत अमीर साहब की इताअत करें, साथियों की खिदमत जो भी उनको सुनो। कोई बड़ी उम्र के हैं, हम उनका सामान हम उनका बिस्तर बिछा दें। अरे बोलो दिल से दुआएं निकलेगी कि नहीं? एक हमारे साथ बड़ी उम्र के साथी हो, आपने उनका बिस्तर उठा दिया, आपने उनका बिस्तर बिछा दिया, आपने उनके कपड़े धोने का इंतजाम कर लिया, बोलो उनकी दुआएं निकलेगी कि नहीं? अपनी खिदमत खुद करे, अपने अमीर की करे, अपने साथियों की करे। चौथी, महल्ले वालों की खिदमत करे। महल्ले वालों की खिदमत क्या है? उनको अल्लाह के रास्ते में निकालना। अगर कोई मोहताज है और उसका सामान नहीं उठ रहा है और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ उसका घर है और आपके सामान लेकर मस्जिद की तरफ आ रहे, आप उसका हाथ में ठेका दे दे, सामान उठा दे। तो नियत करो इंशाअल्लाह इन 4 अमलों में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओगे इंशाअल्लाह। एक तो दावत इल्लाह, दूसरा सीखना सिखाना, तीसरा जिक्र इबादत और चौथा खिदमत। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 4 अमल बिल्कुल नहीं करना। नियत कर इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। एक तो जुबान का सवाल नहीं करेंगे, दूसरा दिल का सवाल नहीं करेंगे। पहले मर्तबा किसी का रुमाल बहुत अच्छा है, जुबान से तो नहीं मांगा लेकिन दिल में एक सवाल पैदा होता है, यार कितना अच्छा रुमाल है, मेरे को दे दे तो बहुत अच्छा है। तो दिल का सवाल भी बोला, जुबान से तो नहीं मांगा, यार तेरी टोपी बहुत अच्छी है, मेरे को दे दे, वो तो नहीं, लेकिन दिल में आया, यार बहुत अच्छा रुमाल है, जूते बहुत अच्छे, स्वेटर बहुत अच्छा है। नहीं, दिल का सवाल भी नहीं करेंगे,
जुबान का सवाल भी नहीं करेंगे। अगर मांगना है तो किससे मांगेंगे बोलो? और अल्लाह पाक ने वादा फरमाया उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूंगा। जुबान का सवाल नहीं करेंगे, दिल का सवाल नहीं करेंगे। तीसरा फजूल खर्ची नहीं करेंगे। फजूल खर्ची बोलो, अगर हमने 4 महीने का खर्चा 15,000 रुपये लेके गए और फजूल खर्चे रोजाना करते रहे, खाने के बाद बाहर गए और नई नई चीजें मंगवा के खाते रहे, तो 4 महीने का खर्चा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये अमीर साहब को जाकर ये कहेगा, अमीर साहब मेरे घर से फोन आया है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हालांकि फोन नहीं आया, लेकिन अब खर्चा ही खत्म हो गया तो क्या करेगा? अमीर साहब मेरी बीवी ने कहा है कि तुम जल्दी से पहली ट्रेन पकड़ कर आ जाओ। बल्कि मायाना रवि इख्तियार करे, जितनी जरूरत है इसमें कम भी न करे और फजूल खर्ची भी न करे। भाई फजूल खर्ची किसको कहते हैं? भाई जरूरत 100 रुपए की और हमने 150 रुपए लगा दिए, ये 50 रुपए क्या है? अरे बोलो फजूल। और जरूरत 1 रुपए की भी नहीं थी और हमने 100 रुपए लगा दिए, ये क्या है? अरे बोलो। ये फजूल खर्ची से ऊपर तब्दीर है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानुश शयातीन। आप फजूल खर्ची जहाँ जरूरत जितने की है उससे ज्यादा न लगावे और जहाँ 1 पैसे की भी जरूरत नहीं है वहाँ भी लगा। अब बिल्कुल खाया, पेट भर गया, उसके बावजूद भी चलो जूस पी ले, ये सब फजूल खर्ची और तब्दीर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 4 चीजें, जुबान का सवाल न करे, दिल का सवाल न करे, फजूल खर्ची न करे और चौथी बात बगैर इजाजत की किसी चीज को इस्तेमाल न करे। 4 चीजों मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 16 बातें बताई। 4 चीजों में ज्यादा वक्त लगे, 4 चीजें बिल्कुल नहीं करनी, 4 चीजों में कम से कम वक्त लगे। 4 चीजों में बोलो कम से कम वक्त लगे। खाने में, खाने पीने में कम से कम वक्त लगे। सोने में बोलो कम से कम वक्त लगे। खाने पीने में, सोने में, अपनी जरूरियात में। गुस्ल करने के लिए तो 1 घंटा लगा दिया, अरे बोलो ऐसा होता है? नहीं, 10 मिनट गुस्ल करना। अपनी जरूरी बातों में, फजूल बातों का तो सवाल ही नहीं। अल्लाह के रास्ते में भी नहीं और अल्लाह के रास्ते के अलावा भी घरों में भी नहीं, लेकिन जरूरी बातें उसमें भी जितनी जरूरी बातें इतनी लगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 4 अमलों में कम से कम वक्त लगे, खाने पीने में, दूसरा सोने में, तीसरा अपनी जरूरियात में कपड़ा धोना, गुस्ल करना, और चौथा अपनी जरूरी बात। नियत करो इंशाअल्लाह आज से लेकर मौत तक अपनी तमाम जरूरियात में और खाने पीने में और सोने में इंशाअल्लाह कम से कम वक्त लगाएंगे। लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन लगाएगा? आगे अल्लाह वाले अपने वक्त की इतनी हिफाजत करते थे, यूँ कहते थे कि मैंने रोटी और चावल खाने छोड़ दिए और सत्तू पर गुजारा करता। कितने साल तक? तो बोले 40 साल। क्यों ऐसा करते? तो बोले मैंने हिसाब लगाया तो खाने पीने और सत्तू के दरमियान में जो वक्त बच जाता है 70 मर्तबा में सुभान अल्लाह कह सकते। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम भी खाने पीने में, सोने में, जरूरियात में और जरूरी बातों में कम से कम वक्त लगाएं। 4 लाइन की खिदमत, अपनी खिदमत, अपने साथी की खिदमत, अपने अमीर साहब की खिदमत और
محلے والوں کی خدمت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بھاری نسخہ دے کر گئے کہ اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ہماری ہدایت کا نور اللہ عطا فرما دے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ دوسرا، ہمارے جو بیانات ہوں گے وہ 6 نمبر میں رہ کر ہوں گے۔ ہم کوئی سنی سنائی باتیں نہ کریں، حالت حاضرہ کا تذکرہ نہ کریں، حکومت کی لائی کی کوئی بات نہ کریں، کسی مسجد کے کام میں دخل نہ دیں، کوئی نئے کام کی بسم اللہ کر کے نہ، بلکہ جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں گے، ہر جگہ پیدل جماعت چلائیں گے، ہر جگہ سے جو نقد جماعت بنے گی مقامی ساتھیوں کے مشورے سے اپنے علاقے کی بھی درخواست رکھیں گے اور ان کے علاقے میں جو ان کو رخ دیے گئے ہیں اس رخ پر چلائیں گے۔ ہمارے ساتھی اعمال کا چلہ پورا کریں گے۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد جو چیز میں اور آپ کریں گے اس کو وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ارے بولو، وجود کون دے گا؟ نقد جماعت بھی بنا رہے تو ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں، اے اللہ میں نے یوسف بھائی کی تشکیل کی، میں نے عمر بھائی کی تشکیل کی، اے اللہ تو ہی ان کو نکالنے والا، تو ہی ان کے دلوں میں بات کو جمانے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل ان دونوں کے نام کی دعا مانگ کر اللہ پاک سے کہا، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو تو دین کو تقویت پہنچا۔ عمر ابن خطاب اور ابو جہل عمر ابن حشام۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کر لی۔ تو ہم جتنی بھی محنت کریں اپنی محنت پر یقین نہ کریں، میں نے نکالا، میں نے 10 جماعتیں نکالی، میں نے 5 آدمی کی تشکیل کی، بلکہ ہم جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف منسوخ کریں کہ وہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فتح فاتحانہ مکے میں داخل ہو اور لوگ اشارہ کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ نے کیا، ان کی برکت سے فتح ہوئی، ان کی برکت سے اتنا بڑا لشکر فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر تھی؟ ارے بولو، اللہ پر۔ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلا اللہ نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، کرنے والا کون ہے؟ ہم جو کچھ بھی کریں گے، جتنی جماعتیں نکلیں گی، جتنے افراد نکلیں گے، جتنی تعلیم، جتنی نمازیں، جتنی خیر وجود میں آئی، ہم اپنی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اللہ نے۔ الحمدللہ 5 جماعتیں اللہ نے نکالی، الحمدللہ 25 افراد اللہ نے، الحمدللہ 50 گھروں میں تعلیم کا حلقہ۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والی ذات تو ایک اکیلا اللہ ہی۔ دن بھر کے تمام اعمال کرنے کے بعد راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دن بھر کے عمل سے اللہ پاک ایک جسم تیار کرتے، بھائی نماز کی دعوت دی، گشت کیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، خصوصی عمومی ملاقات کی، جماعتوں کی تشکیل ہوئی، بہت سے لوگوں نے ہماری بات سنی، یہ پوری دن بھر اپنے آپ کو تھکایا، اس سے جسم تیار ہوگا۔ لیکن بغیر روح کے جسم کوئی کام دے گا؟ ارے بولو، اس میں روح ہوگی تو وہ جسم حرکت کرے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دن بھر کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور راتوں کی محنت سے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے کھڑے رہے، نماز پڑھے، عبادت کرے، ذکر کرے، دعائیں مانگے اور اپنی محنت کو قبول کرا دے۔
جب تک کہ ہماری محنت اللہ قبول نہیں کریں گے، بولو ہماری محنت قبول ہوگی؟ تو دن بھر کے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دن بھر بندوں پر ایک چھٹاک محنت کرنی ہے اور راتوں میں ایک من کے برابر اللہ کے سامنے محنت کرنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی محنت بہت زیادہ تھی، جس کو قرآن میں بیان کیا۔ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، آپ اللہ سے گھنٹوں مانگتے تھے، آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ پاک کو تسلی دینی۔ ہماری دعوت کی مبارک محنت ماشاءاللہ دن بھر ہم نے محنت کی، گشت کیے، بیان کیے، تشکیل کی، ملاقات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ دن بھر کی بھی محنت کریں گے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، مانگو گے انشاءاللہ۔ یوں کہتے ہیں کہ دن بھر کی محنت ہوئی تو آدھی محنت، اور رات کی محنت ہوئی تو محنت ہماری مکمل ہوئی۔ دن کی محنت بھی اور رات کی محنت بھی، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کریں۔ بعضے اللہ والے دو ڈھائی گھنٹے راتوں میں اٹھ کر نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر میں اللہ کے سامنے تو نیت کرو انشاءاللہ دن بھر کی محنت کریں گے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگو گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو واپسی والا مجمع ہے وہ بھی نیت کریں کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ واپسی جانے والا مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری سے جا رہے ہیں۔ کون یہ نیت کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ کرام کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع۔ بھائی ان کے پاس سواری نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں کسی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے اور یہ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی نہیں جا رہے، ان کے اندر قلق اور افسوس تھا کہ محنت تو ہمارے اوپر بھی ہوئی، ہمارے یہاں بھی لوگ آئے، ہماری بھی تشکیل ہوئی، ہم کو بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا رہے تو ہمارے دلوں میں افسوس ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہمارا یہ مجمع یہ نیت کر کے جاوے، اے اللہ تیرے راستے میں نقد جانا چاہیے گا لیکن میں نہیں جا سکا، اے اللہ میں آئندہ نیت کرتا ہوں اور اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہمارے واپسی جانے والے اس نیت کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری بات دوستوں بزرگوں، ہم یہ نیت کر کے جانے کہ انشاءاللہ ہم 100% نماز کو زندہ کریں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایسی کئی مسجدیں ہیں کہ جہاں 100% نماز زندہ ہو گئی۔ اصل تو پورا دین زندہ کرنا، لیکن کم سے کم اتنی نیت کرو کہ 100% نماز کو زندہ کریں گے، 100% تمام گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کریں گے۔ ابھی کہیں 50%، کہیں 40%، کہیں 70% تعلیم کا حلقہ ابھی ہو رہا ہے۔ اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ No es